الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، حمد و ثنا کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 65 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. تلاوت کردہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے تین طرح کے عذابات کا ذکر فرمایا ہے. رب کائنات کا یہ ضابطہ کلیہ ہے کہ اس نے ہر دور میں اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. ان جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، رب کے تابعدار اور فرما بردار بندے بن جاؤ، رب کی جانب سے مبعوث کردہ انبیاء کرام کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے والے بن جاؤ.
اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر مانو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اگر اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغامات کو تم نے جھٹلایا، ان کی ہدایات کی تکذیب کی، اپنے من سے بنائے ہوئے اعمال کو اختیار کیا، رب کے احکامات اور اس کی ہدایات کی پیروی نہیں کی، تو پھر دنیا کے اندر بھی تم ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی تمہیں ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام نے قوم کو سنایا، یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا، یہی پیغام حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا، یہی پیغام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پہنچایا، یہی پیغام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پہنچایا، اور یہی پیغام سرور کائنات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم نے مفصل طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جن قوموں نے انبیاء کرام کی بات کو مانا، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہوئی اس کا ذکر بھی ہے، اور جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، پھر وہ قہر الہی کہ مستحق ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ جو آیت کریمہ سورہ انعام کی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت 3 طرح کے عذابات کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا تذکرہ فرمایا۔ قل هو القادر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے واضح طور پر فرما دیجئے کہ جس رب نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں کے اندر وجود بخشا، جس رب نے بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کیا، جس رب نے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، الغرض 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مختار کل ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے، وہ رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب داتاؤں کا داتا ہے، وہ رب نوازنے والوں کا نوازنے والا ہے۔ اس رب کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔
قل هو القادر. وہ رب اس بات پر بھی مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت سابقہ قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر سے عذاب آیا، اور قرآن کریم میں سابقہ کئی نافرمان قوموں کا ذکر موجود۔ قوم عاد جو عمان اور یمن کے قریب میں ایک بہت بڑا علاقہ احقاف نام کا آباد تھا، وہاں رہتی تھی، اور 1500 سال تک وہاں اس قوم عاد نے حکومت کی۔ اور یہ ایسی قوم تھی کہ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، 1000 سال ان کی عمریں، اور ان کے بچے 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے، اس سے پہلے نابالغ تھے، 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے۔ قوم کے افراد کو جب کبھی اپنے مکانات کی تعمیر میں لکڑی کی ضرورت پڑتی تو ایسا نہیں کہ آرا اور کلہاڑا لے کر درخت کو کاٹتے ہو، بلکہ جنگل کی طرف جاتے، اپنا ہاتھ بڑھاتے، چونکہ 70 فٹ طویل قد کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور شاخیں پکڑ کے درخت کو کھینچتے تو وہ درخت جڑوں سے نکل آتا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان جیسے میں نے شہروں میں کہیں پیدا ہی نہیں۔ اس قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز بنا کر پیغمبر کے طور پہ مبعوث کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا پیغام سنایا۔ لیکن قوم نے ان کے اس پیغام پر لبیک کہنے کے بجائے انکار کیا، ان کے پیغام کی تکذیب کی، ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی قوت و طاقت پر ناز کیا، متکبرانہ انداز میں کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا، من ہم اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت کے اعتبار سے کون بڑا ہوا ہو سکتا۔ وہ اس چیز کو بھول گئے کہ جس رب نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہ بہت بڑی طاقت والا، وہ بڑے اختیارات رکھتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اس طرح کی متکبرانہ باتیں نہ کرو، غرور کی باتیں نہ کرو۔ لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا۔ اللہ کا پیغمبر
کے سامنے سجدہ ریز ہوا، رب سے مانگا جب انہوں نے چیلنج کیا ہود علیہ السلام کو کہ اگر تو سچا ہے تو ذرا ہم پر عذاب لا کر تو دکھا۔ اتنے میں آسمان پر ایک سیاہ بادل کھڑا، بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ یہ امید لگائے ہوئے کہ یہ بارش برسانے والا بادل ہے، اس کی طرف دوڑے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا کہ یہاں سے ہی اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تمہارے لیے عذاب کی ایک شکل۔ جب وہ اس بادل کی طرف دوڑے تو اللہ رب العزت نے اس بادل سے ایسی تیز و تند ہوا چلائی کہ وہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دنوں تک چلتی رہی، اور اس ہوا کی وجہ سے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی، درخت زمین سے اکھڑ گئے، اور یہ لوگ اس طرح سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف پٹکے جاتے تھے اس ہوا کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے اوپر سے عذاب نازل کر کر تہس نہس کر ان کی اس آن بان شان کو ختم کر کے رکھ۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ اس بات پر مکمل قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر سے عذاب اور اپنا قہر نازل کرے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے اندر ایک قوم سمود کا بھی ذکر ہے جو اپنے دور کی سپر پاور تھی، اور وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں۔ گرمی کے موسم میں میدانی علاقوں میں محلات تعمیر کیا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکانات بنا لیا کرتے تھے۔ قوم سمود کی جانب اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا پیغام سنایا، اور انہیں کہا کہ من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی کو اختیار کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور جس نے رب چاہی کو چھوڑ کر من چاہی کو اختیار کیا وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل اور رسوا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اسے اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنے سردار سے مشورہ کیا، اور وہ کہنے لگا یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ قوم کا سردار آیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم کہتا ہے کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، تمہاری جانب مبعوث کیا گیا ہوں، تو یہ سامنے والا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہوئے، بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ربا یہ اس طرح کا تقاضا کر رہے ہیں، لہذا میری لاج رکھ لیجئے،
اتنے میں وہ پہاڑ پھٹا اور پہاڑ سے ایک بڑی ساری اونٹنی نمودار ہوئی. اب جب وہ اونٹنی نمودار ہوئی تو اپنی اس شرط کے مطابق انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے پھر ان کی دعوت کو ٹھکرایا، منکر ہوئے، انکار کیا، اللہ کی توحید و وحدانیت کے تکذیب کی، جھٹلایا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اس اونٹنی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی شرارت نہ کر. یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ اللہ نے میرے ذریعے سے معجزہ ظاہر کیا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، لیکن اگر تم نہیں آتے تو اس اونٹنی کے ساتھ شرارت نہیں کرتے. انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے کہ یہ اونٹنی ایک ہی دن سارا پانی پی لیتی ہے، حتیٰ کہ پھر پانی پینے کے لیے وقت بھی اور دن بھی متعین کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسا شریر قسم کا بندہ تیار کیا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا. جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آپ زیادہ دن نہیں لگیں گے، اللہ کا عذاب تم پر ہر حال میں آ کر رہے گا، اور 3 دنوں کے اندر اندر اللہ کا عذاب آئے گا. ایسا ہوا کہ اس نافرمان قوم کے تمام لوگوں کے چہرے پہلے دن زرد ہو گئے، پیلے پڑے. دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان تمام نافرمانوں کے چہرے بالکل سیاہ ہو. اس کے بعد آسمان کی طرف سے ایک چنگھاڑ، ایک آواز آئی، اور ایسی ڈراؤنی آواز تھی، ایسی ڈراؤنی آواز تھی کہ اس ڈراؤنی آواز کی وجہ سے ان لوگوں کے سینے پھٹ گئے، ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، اور یہ زمین پر گرے اور ہلاک ہوئے. صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے چند ان کے اصحاب باقی بچے. جس وقت حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کے جنازوں کے اوپر سے گزر کے، ان کی میتوں کے اوپر سے گزر کے، جو زمین کے اوپر اس طرح سے پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح کھجور کے وہ تنے زمین پر پڑتے ہیں، اس کے وہ شاخیں زمین پر پڑتی ہیں، اس طرح سے وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور گزر کے حضرت صالح علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف گئے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی تو تم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن تم نے رب کی نافرمانی کی، رب کے لائے ہوئے پیغام کو تم نے جھٹلایا، ٹھکرایا، جس کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اس عذاب کے اندر گرفتار کر کے تہس نہس کر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب. اس کے علاوہ اور بھی کئی قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر سے عذاب آیا. آگے فرمایا او من تحت ارجلکم. وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے نیچے سے عذاب لے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عذاب دائیں بائیں سے آئے تو وہ عذاب آسان ہے، لیکن جو اوپر سے آئے نیچے سے آئے اس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ بہت شدید عذاب ہوتا ہے. فرمایا
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آئکہ مدین میں اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا پیغام پہنچایا، لیکن قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کی توحید و وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے زمین کو حرکت دی، زمین کو ہلایا، اور زلزلے کی صورت میں نیچے سے ان کے اوپر عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا۔ او من تحت ارجلک، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے نیچے سے عذاب لائے، جس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح فرعون، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اور فرعون کا وزیر قارون، جو اصل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھائی کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگا؟ بھائی کا بیٹا کیا لگتا ہے؟ بھتیجا تھا پیغمبر کا، کلیم اللہ کا بھتیجا۔ لیکن فرعون نے لالچ دی، وزارت کی، اور یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ انسان اس کی ہرس اور لالچ میں آ کر نہ صرف یہ کہ قریبی رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتا، بلکہ اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتا۔ اور آج ان چیزوں کا مشاہدہ ہمیں آسانی سے ہو رہا جو نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے پیشن گوئی دی تھی۔ ایک وقت ایسا آئے گا موسلادھار بارش کی طرح فتنے برسیں گے، دہتے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگے پاؤں آپ کھڑے ہو جاؤ گے، یہ آسان ہوگا، لیکن دین کے اوپر چلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ صبح کو ایک انسان اپنے گھر سے حالت ایمان میں نکلے گا، لیکن شام کو جب واپس وہ گھر لوٹے گا تو اس کا ایمان سلب ہو گیا ہوگا۔ ایک بندہ شام کو اپنے گھر میں اس حال میں سوئے گا کہ حالت ایمان میں ہوگا، لیکن رات کو ہی وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا، اور صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے سینے میں اس کا ایمان نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ جو ایک موقف پہ قائم رہتا، جب اس نے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا کلمہ پڑھا تو وہ کبھی بکتا نہیں، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ اپنے دین کا سودا نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لیکن جب ایمان و یقین کی اور دین کی کوئی اہمیت و قدر نہ ہو تو پھر تو انسان بکتا رہتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، جب حافظ محمد چراغ نصیر القاسمی رحمت اللہ علیہ دندی پورہ والے حیات تھے، اس دور میں ایک بندے نے ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی کو کچھ لالچ دی اور اس کا مسلک چینج کروایا۔ تو حضرت حافظ چراغ صاحب اس پہ بہت غصہ ہوئے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت آپ تو ہر مکتبہ فکر کو حق سمجھتے ہو اور ہر مسلک کے جلسوں میں جاتے ہو، سارے لوگ آپ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اب اگر میں نے یہ مسلک چھڑا کے اس کو وہ مسلک اختیار کروا دیا اور کچھ اس کو میں نے دے دیا تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ تو ان کے ساتھ بھی شریک ہوتے ہیں، وہ بھی آپ سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے کس مت پہ؟ حافظ صاحب نے جواب دیا کہ مسلک چاروں حق، جو جس مسلک پر بھی قائم ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہے،
لیکن آپ نے جو حرکت کی ہے، کچھ دیکھ کر اس کا مسلک چینج کروایا ہے، یہ کل اس کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ آج اس بندے نے 500 روپے میں اپنا مسلک چینج کر لیا، کل عیسائی آئے گا، یہودی آئے گا، کوئی قادیانی آئے گا، کوئی مشرک آئے گا، وہ اس کو 1000 روپے دے گا۔ یہ اپنا آج مسلک چینج کیا ہے، کل اپنا دین تبدیل کر۔ لہذا آج بہت سارے لوگ لالچ میں آ کے دن کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ، شام کو کچھ، صبح کچھ، اس نے دیا جی، اس نے یہ دیا جی، اس نے وہ دیا، کوئی کہتا ہے باتھ روم دیا، کوئی کہتا ہے گیس دیا، کوئی کہتا ہے راشن دیا۔ یاد رکھیں یہ سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ آج کے لیڈر، آج کے سیاستدان یہ کسی کو کچھ دینے والے نہیں، چاہے وہ ملک کا صدر ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو یا ریاست کا وزیر اعلیٰ یا کسی ریاست کا گورنر ہو، یہ کسی کو کچھ دینے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پر ہماری کسی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ ہماری کامیابی تو اس میں ہے کہ ہم سے ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت راضی ہو جائے، باقی اس چیز کی کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ یہ چیز آپ کے ایمان کو خطرے میں اس اعتبار سے ڈال دیتی ہے کہ آج آپ نے پارٹی چینج کر لی، کوئی بات نہیں، یہ سب ایک، کسی میں بھی جاؤ ایک، کرسیاں بدلتی ہیں، سوچ نہیں بدلتی، سوچ وہی ہے، لیکن آپ کے بدلنے سے یہ ہوگا کہ کل کوئی آپ کے ایمان کا سودا بھی کر سکتا۔ اس لیے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھتیجے قارون، فرعون نے کہا میں تجھے وزارت دیتا ہوں اور وزیر خزانہ بناتا ہوں، مال بھی بہت تھا، چلو جی ادھر نبوت نہیں ملی، حق میں رکھتا تھا، مال میرے پاس تھا، چلو وزارت مل رہی ہے، وزارت اختیار کر لیتا ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور ہوا کیا؟ پھر اللہ رب العزت نے نیچے کے عذاب میں اس کو دھسایا اپنے خزانوں کے سمیت، زمین پھٹی اور قارون خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھستا رہا۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں 100 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، اور ایک اونٹ پر لادنے کے لیے 10 پہلوان ان چابیوں کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر لادتے تھے، کیا نیچے سے عذاب آیا اور کیا حشر ہوا۔ او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ یہ 2 عذاب تو آگے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا، دونوں کی میں نے مثال بھی دی، اور ایک تیسرا عذاب ہے جو سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مفسرین نے صاف طور پہ کہا کہ 2 عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے۔ انفرادی طور پر کوئی ان دونوں عذابات کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر کبھی بھی اس امت کے اوپر یہ 2 عذاب، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، دونوں عذابوں سے یہ امت بری ہے، اور بری ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، پیغمبر کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، جو راتوں کو لمبے سجدے کرتے، لمبا قیام کرتے، حتیٰ کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ روایت موجود ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2175، اور یہ مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، نبی علیہ السلام مسجد ابو معاویہ میں گئے۔ آج اس مسجد کا نام مسجد اجابہ ہے، اور مسجد نبوی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز لمبی پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر دعا مانگی، دعا میں پہلے خوش ہوئے، پھر اس کے بعد تھوڑے سے چہرے کے اوپر رنجیدگی اور بے چینی کے آثار بھی نمایاں ہوئے۔ صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے کا حضور لمبی نماز پڑھی، دعا میں مسکرا بھی رہے تھے اور پھر کچھ رنجیدہ بھی ہوئے، تو حضور نے فرمایا میں نے لمبی نماز پڑھی اور اپنے اللہ سے میں نے اپنے امت کے تعلق سے 3 دعائیں مانگی۔
پہلی دعا تو یہ مانگی کہ اے ربا میری امت کے اوپر کبھی بھی قحط سالی کے اندر میری امت کو مبتلا نہ کر. اجتماعی طور پر میری امت کو کبھی بھی قحط سالی کے اندر مبتلا نہ کر. اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. دوسری دعا یہ مانگی کہ اے ربا کسی ایسے عذاب میں میری امت مبتلا نہ ہو کہ جس عذاب کی وجہ سے یہ سب کی سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو. اجتماعی ہلاکت سے میری امت کو بچانا. اللہ نے اجتماعی ہلاکت سے بھی بچانا. کہا اوپر والا عذاب بھی نہیں آئے گا, نیچے والا عذاب بھی نہیں آئے گا جس سے پوری امت تباہ ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے. یہ پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے. تیسری دعا مانگی کہ اے ربا میں اپنی امت کے بارے میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ کبھی افتراق کا شکار تھا, کبھی اختلافات کا شکار تھا, ہمیشہ میری امت متحد رہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ یہ دعا قبول نہیں. اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب تک امت کے افراد کے اعمال صحیح رہیں گے امت متحد رہے گی, اور جب امت کے اعمال خراب ہو گئے تو اعمال پر ہی فیصلے ہوتے ہیں. جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے بھی نازل ہوں گے. فرمایا پھر اور کوئی عذاب تو آئے گا نہیں جس سے پوری امت تباہ و برباد ہو جائے. البتہ پوری امت کے اندر ان کے اندر سے نکلا ہوا عذاب آئے گا, اور وہ عذاب ان کے متحد ہونے کے باوجود, متحد کس اعتبار سے, ہمارا رب ایک, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا کعبہ ایک ہے, ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب بھیجی کتاب ہدایت قرآن عظیم وہ ایک ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی بدعمالیوں کے سبب وہ جدا جدا ہوں گے, پارٹیوں میں بٹے ہوں گے, تقسیم ہوں گے, کبھی بھی وہ متحد نہیں ہو سکتے. آج دیکھیں یہود و نصارہ جو ایک دوسرے کے جانی خونی دشمن ہے. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا تھا, حالانکہ اللہ رب العزت نے 33 برس کی عمر میں ان کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا. وہ زندہ ہیں, قیامت کے قریب نازل ہوں گے, پیغمبر کے دین کی اتباع کریں گے. لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہودیوں نے پھانسی. اب کتنے ایک دوسرے کے خونی جانی دشمن تھے, لیکن آج وہ سب کے سب متحد ہیں. امریکہ آج اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, اسرائیل امریکہ کی مدد کر رہا ہے. کس کے خلاف؟ سارے دشمنان اسلام متحد ہیں, صرف ایمان والے کے خلاف, دین اسلام کے ماننے والے کے خلاف, اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت کا اقرار کرنے والے. لیکن ہم اپنے وقتی لالچ میں ہائے ہائے ہم بھول گئے ان حسین و جمیل نوجوانوں کو جو دن میں مزدوری کر کے, کوئی دکانداری کر کے, اور شام کو اپنے بچوں کے لیے کوئی مرغے کا گوشت لے جا رہا تھا اور کوئی بکرے کا گوشت لے جا رہا تھا. ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد پیٹتے 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 80 کے آس پاس نوجوانوں کو ہلاک کر کے دیا, ہلاک کر کے رکھ دیا. آج تک کوئی ان کا پرسان حال نہیں. کیا ہے وہ کسی کو سزا ملی, کسی کو پھانسی ملی؟ ہماری سینکڑوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی, لیکن افسوس کا مقام ہے ہم ان اپنی بچیوں کو بھول گئے, ہم اس بچی آصفہ کو بھول گئے. افسوس کا کل اللہ کے سامنے یہ جو نوجوان کھڑے ہوں گے, یہ معصوم بچیاں کھڑی ہوں گی, ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اس بابری مسجد کو بھول گئے کس طرح سے جس کے چھت کے اوپر چڑھ کے اس کی ایک ایک اینٹ کو گرایا گیا. ہے افسوس کا مقام ہے کل اللہ اس بابری مسجد کو قوت گویائی دے گا اور بابری مسجد بولے گی جنہوں نے مجھے شہید کیا تھا یہ انہی کا ساتھ دے رہے تھے. ہم کیا جواب دیں گے ذرا سوچیں. اور پھر ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے کتنے مسائل جو قرآن کے مسائل و احکام ہیں, اب وہ طلاق کے تعلق سے ہو, نکاح کے تعلق سے ہو, جاؤ دیکھو آج کی عدلیہ نے, آج کی سپریم کورٹ نے, آج کی پارلیمنٹ نے, آج کی ایوان بالا نے, آج کی ایوان زیری نے
ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور ہماری ریاست کو جو تشخص ملا تھا 370 اور 35A کے نام سے، کس طرح سے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اور جو شیخ عبداللہ کے دور سے جو زمینیں ہمارے پاس تھی، کچھ کے پاس جنگلات، کچھ کے پاس خالصہ، اور حکومت کے تحت ہی روشنی ایکٹ قانون لایا گیا، بل پاس ہوا، اس کے بعد لوگوں کی زمینیں ملکیت ہوئی، آج اس روشنی ایکٹ کو ختم کر دیا، کل عدم کر۔ اور ہمارا حال کیا، جب سے روشنی ایکٹ ختم ہوا ہمارے گھروں کی روشنیاں بھی گل ہو گئی، مغرب کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی، فجر کی اذان ہوتی ہے لائٹ نہیں ہوتی، دل میں بھی کبھی آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیسے ہمارے ان زخموں کو کس طرح سے تازہ کیا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو وہ قانون ختم ہوا، اور 5 اگست 2019 میں ختم ہوا، اور 20 میں عین اسی دن، تاکہ ان کے زخم اور ہرے بھرے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو ایذا پہنچائے، کیونکہ ان کو پریشان کرنے میں، مسلمانوں کو دکھ پہنچانے میں ہی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی دن 5 اگست 2020 کو ہی بابری مسجد کی جگہ کیا ہوا ہے پتا؟ مندر کا سنگ بنا، کوئی سادھو رکھتا، کوئی اور کوئی رکھتا تو چلو ہم کہتے رکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ملک کا وزیر اعظم جب کوئی سرکاری منصب پر فائز ہوتا ہے، وہ پھر صرف ہندو کا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف سکھوں یا عیسائیوں کا نہیں ہوتا ہے، وہ ملک کی تمام رعایا کا صدر ہے، وہ تمام رعایا کا وزیر اعظم ہے، پوری عوام کا۔ لیکن کچھ لوگوں کو مذہبی اعتبار سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے، اور پھر بھی ہم اپنے ایمان کا سودا باتھ روم کے نام سے کریں، گیس کے نام سے کریں، راشن کے نام سے کریں۔ ذرا پوچھیں کل حشر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ بس اتنا، باقی اس کے علاوہ یہ تمام دنیا کے بادشاہ حکمراں، ایک بادشاہ نہیں پوری دنیا کے حکمراں بادشاہ اگر متحد ہو جائیں اور کہیں کہ کسی ایک ایمان والے کو ہم نقصان پہنچانا چاہیں، تو یاد رکھیں وہ ایک مسلمان ایمان والے کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس کا ایک بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کا تعلق ایک بہت بڑی سپر پاور سے ہے، اور وہ سپر پاور جس کا ہر وقت ہم اذان میں، نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نعرہ لگاتے ہیں، وہ رب قل هو القادر، وہ قادر ہے، وہ مختار کل ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ داتاؤں کا داتا ہے۔ اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمارا یہ اندر کا جو مرض ہے، یہ اندر کا جو عذاب ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا، کہ جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا، غضب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا، لیکن وہ عذاب اختلاف کی شکل میں ہوگا، افتراق کی شکل میں ہوگا۔ لہذا اپنا محاسبہ کریں اور اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔